السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. اب تک کی اس خطے کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا جن کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک ٹینشن کی کیفیت طاری تھی، اب وہاں پہ ڈس انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے. آئی بال ٹو آئی بال جو ان کے آن پرسنل بیٹھے ہوئے تھے وہ پیچھے ہٹیں گے. اب اس کے اندر جو چائنا کی طرف سے پریس ریلیز آئی ہے اور جس کو بی بی سی نے بھی کوٹ کیا ہے اور جس کو انڈین میڈیا نے اپنے طریقے سے رپورٹ کیا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود تمام ایگریمنٹس ہیں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی حوالے سے، اس کو آنر کیا جائے گا. اور جو وہاں پہ کور لوکل کمانڈر لیول کے اوپر جو نیگوشیشن ہوئی تھی گزشتہ دنوں، اس کے تمام پوائنٹس آنر ہوں گے. اب وہ جو لوکل ہوئی تھی اور جس کے اوپر انڈیا اٹک گیا تھا کہ نہیں ہم یہ نہیں مانیں گے، وہ یہ تھا کہ موجودہ جو لیول ہے جہاں پہ ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں، اس کو لکھا جائے ان ڈاکومنٹ کہ یہاں سے ہم ڈس انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور ہم پیچھے کو جا رہے ہیں. اس کے اوپر اس وقت انڈین قیادت نہیں مانی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب ڈیٹیل جب آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ بھی مان لیا گیا ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ چائنا کی پوزیشن تھی، یہ انڈیا کی پوزیشن تھی. چائنا اپنی پوزیشن سے اندر آیا ہے اور انڈیا اسے روکنے کے لیے آگے گیا ہے. اب کیا چائنا ادھر سے واپس اس پوائنٹ پہ چلے جائے گا؟ نو. اور کیا انڈیا یہاں سے واپس اپنے اس پوائنٹ پہ چلے جائے گا؟ نو. اور یہ کامن ایریا جس میں دونوں فورسز جو ہیں وہ پیٹرول کیا کرتی تھیں وہ چھوڑ دیا جائے گا. یہ وہ ساری ڈیٹیل ہیں جو کہ جس کے آنے کا ہم منتظر ہیں. ظاہر ہے انڈیا کی طرف سے ہی آئیں گی، چائنا کی طرف سے تو وہاں پہ تو رجیم جو ہے وہاں پہ اس طرح کا کوئی تکلف نہیں کیا جاتا. اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ میں اگر اس کو کپل کر لیں، اس کے ساتھ کلب کر لیں کہ اس وقت ساؤتھ چائنا سی کے اندر سنگاپور، جاپان اور امریکہ کی مشترکہ بحری مشقیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور دو بحری اڈے جو ہیں، دو بحری بیڑے جو ہیں اس وقت وہ امریکہ کے وہ اس خطے میں آ گئے ہیں. ایک تائیوان میں ہے، ایک ان مشقوں میں شریک ہے. تو کیا چائنا نے اپنا ایک محاذ بند کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو ہم اپنے پینلسٹ سے کی طرف لے کے جائیں گے. دوسرا، پاکستان کے ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر میڈیا کے اوپر ایک آن سلاٹ ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. صحافیوں کی گرفتاریوں سے شروع ہونے والا یہ سفر جو ہے وہ اداروں کی بندش تک جا پہنچا ہے. اور اب پہلے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وقت ٹی وی بند ہوا، اب ایک اور ٹی وی جو ہے وہ بھی بند ہونے کے اس پہ پہنچ گیا ہے. یہ بنیادی طور پہ جس کے اوپر اعتراض کیا ہے یہ ایک اسپیشلائزڈ لسنس ہے جس کے اوپر اکنامک کی خبریں اور اسپیشلی پراپرٹی ریلیٹڈ خبریں جو ہیں وہ نشر ہونا ہیں. اگر خبریں ہیں تو پھر خبریں تو جنرل خبریں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ٹی وی جب اپنے اوریجنل لائسنس پہ آپریٹ کر رہا تھا تو دے رہا تھا. اب اتنے عرصے کے بعد جب اس کا رول بدلا ہے اور جو چینل 24 ہے اس نے حکومت کی کارکردگی کے اوپر تھوڑی بہت تنقید شروع کی، تو پھر حکومت کو یاد آیا کہ اس کا تو لائسنس جو تھا وہ فالٹی تھا. اور جب اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے لوگ پیمرا کے دفتر کے سامنے پہنچے ہیں تو وہاں پہ فائرنگ بھی کی گئی اور ان کے دوران، اور جس کا اعتراف جو ہے وہ پیمرا نے اپنی ویب سائٹ میں بھی کیا ہے، اپنی پریس ریلیز میں بھی کیا ہے جو شام کو میڈیا کو جاری کی گئی. حالانکہ یہ تو پریس ریلیز سے مرنے والے لوگ تھے، یہاں پہ گولی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پریس ریلیز جاری کرتے آپ گولی مارنے کی بجائے، لیکن وہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو میڈیا گروپ ہے، جنگ گروپ جو ہے، اس کے پریزیڈنٹ چیئرمین مدار المہام جناب میر شکیل الرحمان صاحب جو ہے وہ 100 دن سے زائد ہو گیا جی ان کو جیل کے اندر، ان کو ڈیٹینشن کے اندر. اس دوران انہیں کرونا بھی ہوا ہے، لیکن نہ تو ان کا کیس فائنل کر کے سبمٹ کیا جا رہا ہے. 90 دن کا سنا تھا، لیکن یہ تو 90 سے بھی کام اوپر گزر گیا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اچھا، اور آخری بات جو ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سب مویشی منڈیاں عید الفطر پہ کھولی جائیں گی. اگر مویشی منڈیاں کھلیں گی تو کرونا تو اس وقت اپنے زوال کی طرف گامزن ہے بقول حکومت کے، وہ پھر ابل پڑے گا. تو کیا ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کا حکومت نے کوئی ایسا سیٹ اپ جاری کیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم کرونا کے مزید پھیلنے سے محفوظ رہ سکیں؟ یہ ہمارا تیسرا سوال ہوگا آج کا، اگر وقت کی تنگ دمانی نے ہمیں اس بات کی اجازت دی تو.
آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلے. آج لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں خالد فاروقی صاحب. ایڈیٹر ہیں, جنگ کے کالم نگار ہیں اور سینئر صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بہت شکریہ خالد صاحب. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب, سینئر صحافی, ہمارے لاہور بیورو چیف. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب, ہمارے اسلام آباد بیورو چیف ہیں. اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے, اور آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور ایک صاحب الرائے آدمی ہیں. بہت شکریہ آپ چاروں اصحاب کا. بریگیڈیئر صاحب سے شروع کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, انڈیا نے ڈس انگیجمنٹ سٹارٹ کر دی ہے اور اس وقت انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کو اپنی ایک بہت بڑی فتح قرار دے رہا ہے مودی کی. حالانکہ وہ تو 2 جہاز تباہ کروانے کے بعد MiG-21 اور سخوئی MK-30 MKI جو ہے وہ تباہ کروانے کے بعد بھی وہ ونر ہوتے ہیں جی. وہ ابھینندن کو بیچارے کو ایوارڈ شوارڈ دے کے الیکشن جیت لیتے ہیں, تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا سر. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو چائنا نے آگے آیا تھا, تو کیا وہ چائنا اسی لیول پہ چلا جائے گا سر جس لیول سے اس نے آگے وہ آیا تھا؟ جی بریگیڈیئر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بریگیڈیئر غضنفر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ بریگیڈیئر صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا جائے. یہی سوال خالد فاروقی صاحب کو. میرا خیال ہے رضی صاحب کہ یہ جو انڈیا اور چائنا کا تنازع ہے یہ اگر اتنا فوری نوعیت کا ہوتا اور اتنی جلدی حل ہونے والا ہوتا تو شاید اس کا جواب ہم یہ دے سکتے تھے کہ جی ان کے درمیان مسئلہ حل ہو گیا. بنیادی طور پر دیکھیے یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا اور چائنا کو انڈیا سے کیا تحفظات تھے, انڈیا کے وہ کون سے اقدامات تھے جن کی وجہ سے چائنا کو آگے بڑھنا پڑا اور پھر انڈیا کو سبق سکھانا پڑا, اور کیا وہ مقاصد پورے ہو گئے. جو چائنا کا معاملہ انڈیا کے ساتھ ہے یہ جیسے پاکستان کے بہت آغاز سے انڈیا سے تنازعات جب بنے اسی طرح چائنا کا بھی ہے. بیسیکلی اب جو چائنا اپنے ملک کے اندر جس طرح کی پلاننگ لے کے, جو حکمت عملی لے کے, جو دنیا کے لیے ایک سادی ایک پلان لے کے وہ نکلا تھا, اس میں انڈیا نے اس کو اپنا ایک حریف بنا لیا اور ہر جگہ پہ چائنا کی مخالفت کی. یہ مخالفتیں جو ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ چائنا کو وہ کسی بھی جگہ پہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. اس نے ان متنازع علاقوں میں وہ کچھ کنسٹرکشنز جو ہیں وہ ایسی کی جس کو چائنا اپنے لیے ایک خطرہ سمجھ رہا تھا, اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تبت اور پاکستان کے لیے آنے والے راستے جو ہیں ان کا دفاع کرنا بھی اس کا مقصد تھا. اب یہ سارے معاملات کوئی حل نہیں ہو گئے. اب سی پیک کی بات سی پیک کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ سارے معاملات کوئی حل نہیں ہو گئے, اور آپ دیکھیں کہ یہ جو واپسی ہوئی ہے فوجوں کی, ڈس انگیجمنٹ جسے کہا جا رہا ہے, یہ کوئی چائنا کی طرف سے محض صرف اس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انڈیا کی طرف سے بھی ہے. جی اگر 1.5 کلومیٹر چائنا کی فوجیں جو ہیں یہ واپس گئی ہیں کچھ ایریاز سے, تو اتنی ہی واپسی جو ہے انڈین آرمی کی بھی ہوئی ہے. لیکن چائنیز جو تھے وہ تو بعض جگہوں کے اوپر 8-8, 10-10, 18 کلومیٹر اندر وہ جہاں پہ دیکھیے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ اندر آئے تھے کچھ ایریاز ایسے ہیں جن کو ابھی انہوں نے ڈسکس بھی نہیں کیا. آپ دیکھیے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں وہ 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر اندر آئے ہیں, ان ایریاز کے بارے میں ابھی ان کی ڈسکشن, ان کے مذاکرات نہیں ہوئے اور وہاں سے کوئی ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو رہی, اور اس کے بارے میں انڈین میڈیا چیخ بھی رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ فیس سیونگ ایک طرح کی انہیں ملی ہے, مودی کی جو وہاں پہ لداخ کا دورہ تھا اور اس کے بعد یہ جس طرح سے ان کے مذاکرات تو پہلے سے ہی چل رہے تھے, اب یہ جو کچھ ہوا وہ اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ انڈین میڈیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پوری طرح سے مودی کے اور انتہا پسندوں کے اور بی جے پی کے ایک کنٹرول میں ہے, تو اس پہ وہ صرف اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سارا شور مچا رہے ہیں. باقی جہاں تک چائنا کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ٹارگٹس کو بہت چھوٹے ہیں, کیونکہ دیکھیے ایک ایسا ملک جو ون بیلٹ ون روڈ جیسا پروجیکٹ شروع کر رہا ہو اور وہ چائنا سے شروع ہو کے افریقہ تک جاتا ہو, ایشیا کے دیگر ممالک تک جاتا ہو, اور وہ سارے مڈل ایسٹ کو کور کرتا ہو, اور پھر یورپ کی طرف بھی اس نے جانا ہو, وہ محض ایک جگہ پہ رک کے شاید میرا خیال ہے چائنیز جو پالیسی ساز ہیں وہ ایک جگہ پہ رک کے اپنی تمام توانائیاں شاید ضائع نہیں کریں گے, اور یہ عقل مندی کی بات بھی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کا اور جاپان کا اور سنگاپور کا اور یہ جو کنٹریز ساؤتھ چائنا سی میں ہیں, یہ امریکہ نے بیسیکلی دیکھیے ٹرمپ نے یہ شروع کہاں سے کیا, انہوں نے یہ جو اپنا کرونا وائرس والا ایشو تھا
اس پہ آ کے تو چائنا کے خلاف ایکشن لینے کی انہوں نے اعلان کر دیا. یہ انڈیا کو ایک ایسی سپورٹ تھی جو انڈیا اپنے لیے خواب کی طرح دیکھ رہا تھا. اب انڈیا کو اگر وہ سپورٹ ملی ہے تو چائنا میرے خیال کے مطابق ایک بہتر حکمت عملی کے تحت انڈیا کو یہ موقع فراہم نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے اپنے جو مفادات ہیں اس میں چائنا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو ان کی ٹریڈ ہے یہ انہوں نے ضائع نہیں ہونے دینی. جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. چائنا نے دیکھیے انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو جو ان کا ٹارگٹ تھا $200 ارب تک تھا, $200 بلین, وہ وہاں تک انہوں نے اس کو لے کے جانا تھا دو طرفہ, اور وہ لے کے جائیں گے. اور اس معاملے کو وہ بالکل الگ رکھ کے ساتھ ساتھ کامیابی کے ساتھ آگے بھی اس میں چل رہے ہیں. اور انڈیا میں اس پہ چائنا کا بائیکاٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں. یہ سارا کچھ میرے اپنے خیال کے مطابق ایسا ہے کہ جس میں ابھی ہم یہ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک تو یہ کوئی تنازع ختم ہو گیا, دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈس انگیجمنٹ ہے یہ تمام ان متنازع علاقوں سے ہے جہاں پہ انڈیا اور چائنا کا معاملہ تھا, بلکہ یہ میرے اپنے خیال کے مطابق چند ایک علاقوں میں ہوئی ہے. اور اس میں بھی ان کو فوری طور پہ ہم اس کو مکمل ہوتے نہیں دیکھیں گے, بلکہ ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چند مہینے یا چند ہفتے کم از کم ضرور اس میں لگ جائیں. اور پھر اس کے بعد وہ ایریاز جہاں پہ چائنا اس وقت آگے آ چکا ہے, کیا وہاں سے چائنا واپس جاتا ہے یا نہیں جاتا, اور اس دوران کیا ان کے اور پورا واپس جاتا ہے کہ نہیں جاتا, اس میں انڈیا کے اندر بحث ہو رہی ہے. اور یہ بحث جو ہے وہ اس لیے وہاں پہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس برے طریقے سے انڈیا کی موجودہ حکومت نے اپنے میڈیا کو کنٹرول کر رکھا ہے, وہاں کوئی بھی سچائی والی بات جو ہے سامنے نہیں آ سکتی. لیکن جو دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, جو بھارت کا جو ایک تھا نا غرور اور تکبر جو تھا, وہ جس طرح سے ان کو جو پھینٹی پڑی جو ان کو لگی ہے, میرے خیال کے مطابق اس کے بعد جب انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پرائم منسٹر کا مذاق اڑاتے ہوں کہ یہ 56 انچ کی چھاتی والا بندہ جو ہے جو چڑھائی کرتا تھا اور ہر بات میں بتاتا تھا کہ وہ اتنا خوفناک ہے, تو ان کو اس نے دیکھیے نا چائنا کا نام تک ایک بندہ نہیں لے رہا تھا اپنی تمام جتنی گفتگو ہوتی تھی, جو سپیچز اس نے کی. اب جا کے تو ایک وہاں جانے کا موقع مل گیا, وہاں سپیچ کر لی, وہاں جو بات کر لی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنازع جو ہے, میں تو یہ قطعی طور پہ اس بات کی خواہش تو نہیں رکھتا کہ ملکوں کے درمیان تنازعات ہوں یا خون خرابہ ہو, لیکن جو ریئلٹی جو ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کا یہ تنازع, سرحدی تنازع ابھی ختم نہیں ہوا اور یہ ختم ہو بھی نہیں سکتا. اس کی جو وجوہات ہیں وہ زیادہ گہری ہیں. بالکل ٹھیک. بغیر صاحب, یہ جو ابھی خالد فاروقی صاحب نے ہماری رہنمائی کی, یہ جو اس وقت صورتحال ہے, کیا ٹوٹل ڈس انگیجمنٹ ہم اسے کہیں گے یا صرف ایک فیس سیونگ ملی ہے جی انڈین قیادت کو؟ اصل میں رضی صاحب ڈس انگیجمنٹ دو چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جو آپ کا فزیکل اسٹینڈ آف دونوں فورسز کے درمیان میں ہوتا ہے, اور اس کے درمیان جیسے اگر آپ دو پہلوان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور وہ لڑتے ہوئے ایک دوسرے جو فوج جو ہے وہ 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر آگے آ گئی ہے, اور وہ اپنی اس 10 کلومیٹر والی پوزیشن سے ہٹ کے اپنی اوریجنل پوزیشن پہ چلی جاتی ہے, تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈس انگیجمنٹ ہو گئی. یہ دونوں فورسز ایک نو مینز لینڈ آ گئی ہے, یعنی ایک ایسی جگہ آ گئی ہے جس کو نہ فریق ایک کلیم کرتا ہے نہ فریق بے کلیم کرتا ہے. اب یہاں پہ جو پوزیشن ہے وہ اس طرح ہے کہ چائنیز لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے حساب سے جو علاقہ وہ کلیم کرتے تھے لداخ میں اور کرتے رہے ہیں, اور خاص طور پہ گلوان ویلی کے اندر, خاص طور پہ جو یہ اپنا شوک اور دولت بیگ کی جو روڈ تھی اس کے اوپر جو اس کی ویسٹرن ایجز تھے اس کے اوپر ساتھ جو مشہور پوائنٹ کا ذکر ہوتا ہے اس کے اوپر وہاں تک وہ آ گئے تھے. اور وہ تو ان کا وہ کہتے ہیں وہ ہمارا اپنا علاقہ ہے. کیا تو اس نے خود کہا کہ جی ہماری سیما کے اندر تو کوئی نہیں آیا, وہ تو اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے. تو چائنیز تو وہاں موجود ہیں, جہاں تک وہ آئے ہیں وہاں تک وہ موجود ہیں. اب یہاں پہ ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ آ گئے ہیں اس سے آگے وہ نہیں آئیں گے. اب جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیک میٹ کرتے ہیں, جو آپ برج میں استعمال کرتے ہیں وہ چیک میٹ جو شطرنج میں استعمال کرتے ہیں
وہ چیک میٹ کرتے ہیں انڈیا کے فیوچر ڈیزائنز کو. اور انڈیا کا فیوچر ڈیزائن کیا تھا کہ وہ دولت جو بیس کو ڈیولپ کر رہے تھے یا جو انٹرنل کنیکٹیوٹی کو اپنی بڑھا رہے تھے, وہاں سے جو امیت شاہ نے کانگریس میں بیان دیا تھا کہ یہ اکسیجن ہمارا علاقہ ہے, ہم اس کو کیپچر کر کے رہیں گے. تو وہ اب اکسیجن کے اور دولت بیگ کے درمیان بیٹھ گئے, تو ان کا تو مقصد پورا ہو گیا. اب اس سے آگے کہاں انہوں نے جانا تھا یا جانا ہے, یہ تو اس وقت ہوگا کل جب انڈیا اگر کوئی ان سے کنفرنٹریشن کرتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے جا کے چیز کہاں رکے گی. اس وقت تک تو یہ کہ انڈیا نے ایک فیس سیونگ کی ہے, اس کو آپ ڈس انگیجمنٹ کر رہے ہیں, فیس سیونگ کر رہے ہیں, اپنا ملٹری سٹینڈ آف کر رہے ہیں, جو چیز کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ چائنیز وہاں سے پیچھے نہیں گئے ہیں جہاں تک وہ آ چکے تھے. گوئنگ فارورڈ سر, ظاہر ہے کہ چائنا نے کہا تھا کہ اس پہ بات نہیں ہوگی کہ جناب ہم پیچھے جائیں اور یہ علاقہ چھوڑ دیں, اور اگر اس پریس ریلیز میں جیسے الفاظ درج ہیں کہ لوکل کمانڈر کے اجلاس میں طے پانے والے معاملات جو ہیں وہ, تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا نے جتنا حصہ چائنیز نے کور کر لیا تھا اتنا کم و بیش تسلیم کر لیا ہے کہ چائنا کے پاس چلا گیا, کوئی بات نہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ وہ تو میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں انڈین پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا نا, انہوں نے تو اس نے بابانگ دہل کر دیا, ہی کمیٹڈ ہمسیلف, اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ چائنیز ہمارے علاقے میں نہیں آئے. تو اس کا مطلب کیا لیں گے آپ کہ چائنیز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا اپنا علاقہ ہے. اب ان کے درمیان جو چیزیں تھی, وہ جو انڈین ہریندر سنگھ کے درمیان جو انڈین 14 کور کمانڈر ہے ان کے درمیان اور جو اپنا چائنیز جنرل کے درمیان جو سیکٹر لیول پہ بات چیت ہوئی تھی, اور جس کے اندر چائنیز نے صاف کہا تھا کہ ہم تو پیچھے نہیں ہٹ رہے, تو وہ تو وہاں پہ موجود ہیں. ہاں وہ ایک ٹینٹ کا جو ذکر تھا, جو .14 پہ جو ٹینٹ لگا تھا اور اس ٹینٹ کو اکھاڑنا تھا, وہ اس ٹینٹ کو اکھاڑ لیں گے, لیکن جتنے ایکسکیویٹر, جتنے ٹینک اور جتنی چیزیں وہ لے آئے ہیں گلوان ویلی کے اندر, وہ 160 کلومیٹر کا, اور جو خود وہاں پہ ذاکر حسین جو کانگریس کا لیڈر ہے وہاں پہ کانگریس کا, اور اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, جو اس کے ایک ریکارڈنگ بھی چلی, اس کے حساب سے اور انڈین اخباروں کے حساب سے, آپ ہمارے اخبار کو نہ کوٹ کریں, انڈین نیوز پیپر کی سمریز اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کہاں تک اس کے لائن کھینچی ہوئی ہے اور کون سی انہوں نے ٹرائنگل بنائی ہے اور کون کون سی تصویریں جو انہوں نے ریلیز کی ہوئی ہیں. تو چائنیز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بائی ڈیفالٹ یہ قبول ہو گیا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے آگے جہاں تک چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں ان کا اپنا علاقہ ہے. اب اس سے باقی جو علاقہ رہ گیا ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, وہ اس کے بعد جب جس انگیجمنٹ پروسیس ختم ہوگا تو ہم پھر دیکھیں گے دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کس طرح چلتی ہے. ٹھیک. ممتاز بھٹی صاحب, آپ نے بھی پانی شانی پی لیا, تازہ دم ہو گئے. یہ جو اس وقت ڈس انگیجمنٹ ہے ہوئی ہے اور یا ہونا شروع ہوئی ہے, وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا, ڈگا کھوتی تو غصہ کا معیار تھے. یہ کہیں ایل او سی وغیرہ گرم تو نہیں ہونے جا رہی بھٹی صاحب؟ میرا مطلب ہے آپ ادھر سے ڈس انگیجمنٹ کر کے اپنا غصہ جو ہے وہ انڈین ہم پہ اتارنے آ جائیں. اگر رضوان صاحب آپ اپنے پروگراموں کے نکالیں کلپ جب ان کی یہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں, تصادم ہوا ہے چائنا اور انڈیا کا, اس سے پہلے میں تواتر کے ساتھ ایک بات کہہ رہا تھا. جی بالکل, اگر آپ کہہ کو رہے یاد تھے ہو کہ یہ معاملہ بہت آگے تک نہیں جائے گا. اچھا, یہ کنفلکٹ ہو گیا, بیسیکلی یہ انٹیلیجنس کا مس پلے تھا, انڈین انٹیلیجنس کا یہ میس تھا جس کی وجہ سے ان کے لوگوں کا نقصان ہوا. اور یہ بات مودی کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا جو فوجیوں کا نقصان ہوا ہے, جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, اور جو ان سے یہ آپریشن جو ہے ناکام ہوا ہے ان کا, اس میں ان کا اپنا قصور ہے. اس میں چائنا جو ہے وہ غلطی پہ نہیں تھا, ان کے لوگ ان کے کیمپ کے اندر گئے. اینی ہو, دیکھیں اتنی بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ پے کی ہے مودی نے اس سارے معاملے کے اوپر, لیکن وہ اس حد تک نہیں گیا جس تک جو ہے وہ امریکہ یا باقی قوتیں اس کو لے جانا چاہتی تھی چائنا کے خلاف. ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے, کچھ چین جو ہے فنگر 5 سے 4 تک آیا ہے, اور کلیم اگرچہ انڈیا کا اس سے آگے ہے, لیکن آپ وہ کلیم کو نہیں دہرائیں گے. انہوں نے وہ اپنا جو پولیٹیکل آپ کہہ لیں نقصان ہوا ہے, پولیٹیکلی جو لاس ہوا ہے, اس کو اسی سے جو ہے وہ فل کرنا ہے, اس نقصان کو پورا کرنا ہے کہ دیکھیں جی وہ دیکھا پیچھے ہٹ گئے.
تو بس انٹرنل کنزمپشن کے لیے یہ مودی کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اب رہ گئی بات کہ جی بارڈر کے اوپر دوبارہ کوئی ایسا ایشو نہ ہو, تو لگتا نہیں ہے کہ اس ساری جو صورتحال اب تک بلڈ اپ ہوئی اس کے بعد کوئی مزید گنجائش رہ گئی ہے, یا انڈیا اس حد تک دوبارہ جانے کی کوشش کرے گا. چائنا اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا, ان کا مسئلہ جو ہے وہاں تک تھا, اور یہ مودی جو ہے یہاں سے آگے نہیں جائے گا. اب رہ گیا ہمارا معاملہ. دیکھیں ہمارے ساتھ اس کا ایک جینون کنفلکٹ ہے کشمیر کے اوپر, اور اس کو یہ کھٹکتا ہے جوں کشمیر کے اندر جو جدوجہد تیز ہوگی, اس کا جو سارا پریشر ہے ہمارے اوپر آئے گا. اور جیسے وہاں پہ چن کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, بے گناہ لوگوں کو بھی اٹھا کے مارا جا رہا ہے, اس کا ایک بڑا ریئیکشن وہاں پہ جنریٹ ہوگا. اب یہ کتنے عرصے میں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ایل او سی کے اوپر تو مسلسل جو ہے وہ ٹھک ٹھک جاری ہے, اور یہ سویلین آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مسلسل. پاکستان کی اس کے اوپر کیا پالیسی ہونی چاہیے, اوفینسو ہونی چاہیے, ڈیفینسو ہونی چاہیے, یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ انڈیا کو سوٹ کرتی ہے, چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہی تھی. نہ صرف دیکھیں چائنا اور ان کی $100 بلین کی جو ہے وہ ٹریڈ ہے, اور جس میں سے انڈین کے ڈیفینس بجٹ کے برابر جو ہے ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے چائنا کے ساتھ. اور وہاں پہ چینی کمپنیوں کو جس طرح سے بین کیا اس کے اوپر بڑی چین اس طرح سے چیزوں کو نہیں لیتا. دیکھیں فارن آفس کی بڑی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ آئی چین کے, انہوں نے کہا کہ جو چینی کمپنیاں انڈیا کے اندر کام کر رہی ہیں ان کے مفادات کا اور ان کے جو قانونی معاملات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کمپنیوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی, انہوں نے امریکہ کو براہ راست مخاطب کر کے کہا کہ سی پیک کو خراب کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ناکام بنائی جائیں گی, کوئی بھی کرے گا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کچھ عرصے میں, پچھلے بلکہ کچھ عرصے میں نہیں آپ کہہ لیں کچھ دنوں کے اندر سی پیک کے اوپر ایک دم جو ہے وہ پیش رفت آگے بڑھی ہے. اب وہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو بھی یقیناً اس کے اوپر پرسیو کریں گے امریکنز, اور کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, اور کر رہے ہوں گے, اور بالخصوص ایسی صورتحال میں جب کابینہ کے اندر ان کے بڑے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں رضوان راضی صاحب بینگ پاکستانی اسٹیٹ کا جو اب تک کا موقف ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ جی سی پیک کو مکمل کیا جائے گا. جو درمیان میں تعطل شاطل یا تھوڑی بہت چیزیں کہیں جا کے گو سلو کا شکار ہوئی تھی وہ اب ختم ہو گئی. اب پروجیکٹس جو ہے وہ آپ کو آن گراؤنڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. سو ان پرنسپل پاکستان کا ڈیسیجن یہ ہے کہ وہ اس پروجیکٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اب یہاں سے ہمیں پیچھے ہٹانے کے لیے انڈیا کا بازو مروڑ کر اسے استعمال کیا جاتا ہے, کوئی اور پولیٹیکل جو ہے وہ ڈیسٹیبلٹی کا چکر چلایا جاتا ہے. بی ایل اے کی تو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں, بی ایل اے جس طرح یہ بلوں سے نکلے ہیں اور جس طرح سے یہ ان کا آخری ایک جھٹکا ہے, اس کے بعد یہ دانے بھی مارے جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ اس پوزیشن میں نہیں رہیں گے کہ یہ کوئی بڑی ڈیسٹیبلٹی کر سکیں. لیکن ان فورسز کے اوپر باہر سے کام ہو رہا ہے جو سبوتاج کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں, اور اس کے اوپر ہمارے جو سوسائٹی معاشرہ ہے اس کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور سیکیورٹی فورسز کو مزید ویجیلنٹ اور انٹیلیجنس انفارمیشن ہماری مزید جو ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے, تاکہ یہ جو سبوتاج کی آخری کوششیں ہیں یہ بھی دم توڑ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ارسلان بھٹی صاحب دیکھیے, انڈین جو ہیں, میں ان کا میڈیا سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو 59 ان کی آن لائن ایپس تھیں ان کا بائیکاٹ کیا, اور چائنا کو جو ہے وہ بائیکاٹ کی دھمکی دی, ٹریڈ بائیکاٹ کی, اور کہا کہ جناب آئندہ کسی پروجیکٹ کے اندر چائنا کو شریک نہیں کریں گے. اس کے نتیجے کے اندر چائنا انڈر پریشر آ کے تو ڈس انگیجمنٹ ہوا. یہ بڑا فل تھروٹل اس وقت وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, مچھلی پتھر چاٹ کے ہی واپس آئی ویسے؟ رئیس صاحب اس میں چھوٹے سا مسئلہ ہے کہ بھارت نے نا ایل اے سی کو ایل او سی سمجھ لیا, اور آگے سے پڑ گئے چائنیز, اور ہیں بھی وہ بڑے یاجوج مجوج کی طرح بہت سارے نکل آئے. وہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو ہوا کیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح کے ہاتھ ان کو مارے کہ وہ تو ایک ہاتھ مارتے تھے. آج انڈیا نے یہ تسلیم کیا ہے, اپنے مختلف خبروں میں سن رہا تھا کہ 21 جاں بحق ہو چکے ہیں اور 70 کے قریب کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں, مختلف ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں.
یہ ذرا کول ڈاؤن ہو جائے یہ اور بھی مانیں گے, یہ معاملہ آگے بالکل تک ایسے ہی جائے ہے, گا. یہ معاملہ بھی یہی نہیں رکے گا. انڈیا کا اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا. آپ دیکھ لیجئے کہ جو انڈیا مخالف اشتہار چلا رہے تھے پہلے دن ہی, اس کا جو سپانسر تھا وہ چائنیز کمپنی تھا موبائل فون کی. اس کے بعد کیا رہے گا, یہ کس طرح بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر یہ ڈس انگیجمنٹ واقعتاً ہو رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ بھارت کا اپنا ہوگا. چائنا کو اس میں کوئی فائدہ یا اس کا نقصان نہیں ہے. چائنا تو آ گیا تھا, اس نے اپنے ہیوی اکوپمنٹ وہاں پہ لے آیا تھا, سارا کچھ اس نے نصب کر اور لیا وہ تھا اکوپمنٹ واپس بھی نہیں گیا, اور واپس بھی نہیں لے کے گیا. تو پھر ڈس انگیجمنٹ تو نہ ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک امن کا معاہدہ ہو گیا فی الوقت کہ جی آپ جدھر ہیں وہاں پہ رک جائیں, ہم بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ اور جائیں, باقی بات مذاکرات باقی سے. بعد میں پھر دیکھی جائے گی. آپ 10 سٹیپ پیچھے جائیں گے, ہم 1 سٹیپ پیچھے کو جائیں گے, آپ 20 جائیں گے تو ہم 2 چلے جائیں گے. چونکہ چائنا کا جو کلیم ہے اس علاقے کے اوپر وہ آج کا تو ہے نہیں ہے, تو پرانا چلا آ رہا ہے. 50 60 70 سال اس کو ہو گئے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. وہ اور بات ہے کہ چائنیز نے کبھی وہاں پہ اس قسم کا ایگریشن شو نہیں کیا تھا, کیونکہ ان کے خلاف ایگریشن نہیں ہوا تھا. اور باقی رہی بات کہ جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چائنیز جو ہیں وہ ہم اس کا بائیک آؤٹ کر دیں گے, یہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسی کبھی بھی نہیں ہے. وہ کچھ انڈیویجولز ہیں وہاں پہ بھی شرارتی, انہوں نے کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہو جی کہ ہم وہ جو ہے نا تجارت کے اوپر یا صنعت کے اوپر ہم یہ کام کریں گے تو چائنا کو ہم نقصان اس طرح دے سکتے ہیں. عملی طور پہ شاید ممکن نہ ہو, عملی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے. ویسے بھی رئیس صاحب ان کی اکانومی اور ان کی تجارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کے بغیر نہ انڈیا چل سکتا ہے نہ اس کو چلنا آتا ہے. اور چائنا چل سکتا ہے, اور چائنا تو کہیں بھی چل سکتا ہے نا جی. آپ نے دیکھ لیا نا کہ لداخ میں جو کچھ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے, انڈیا کو خیال یہی تھا کہ وہ LOC کے اوپر جو کرتا ہے ہمارے ساتھ کہ آگے سے تھوڑی سی فائرنگ ہم کریں گے, اس کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈیا ہو جائے گا, پھر وہ ناظم الامور کو بھارتی ناظم الامور کو بلایا جائے گا, چائے کا کپ پلایا جائے گا, وہ جو بھی ہے اس کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ امید ہمیں بھی نہیں ہے. اور ہم نے جس طرح کشمیر کی بات جو بھٹی صاحب کر رہے تھے, میں بھی اسی پہ آ رہا ہوں کہ کشمیر کے اوپر جس طرح ہم نے بیک فٹ پہ کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو بولڈ کروایا ہے وکٹوں پہ, بالکل درمیان والی وکٹ ہم نے اپنی اڑوا لی ہے. تو مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ابھی بھی ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں جی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرح کا ساتھ ہے یہ کہ ہم آؤٹ بھی ہوئے ہیں, ہم بول بھی نہیں رہے ہیں. پاکستان میں کچھ صرف سین آوازیں ہیں جو کشمیر کے ساتھ کھڑی ہیں, جو مقبوضہ کشمیر ہے ان کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کے لیے آواز بھی اٹھانے کو تیار ہیں. لیکن آپ کے اقتدار کے ایوانوں میں سے بڑی دبی دھیمی کچھ آوازیں آتی ہیں, لیکن ان کو بھی تھوڑا سا دبا دیا جاتا ہے. برگیڈ صاحب آخر میں اس کو کنکلوڈ کر دیجئے گا 1 منٹ کے اندر. اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ صرف فوجی جو ہیں وہ پیچھے گئے, آرمی ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے, جبکہ باقی جغرافیکلی کہہ دیں اسٹریٹجیکلی کہہ لیں حالات وہی ہیں اور وہی رہیں گے آگے. فورسز جو لوکل فورسز ہیں نا ان کی ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے, یعنی جو 14 کور ان کی ڈپلائڈ ہے یا 16 باہر ریجمنٹ ہے, اور جو انڈین PLA کی جو فورسز آئی تھی ان کے جو لوکل تھیٹر ہے اس لوکل تھیٹر کے اندر ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے. اور اس کے اندر بھارت کے اندر فیکٹر نے بھی پلے کیا ہے, اکانومی نے بھی پلے کیا, امریکہ نے بھی پلے کیا. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا کہ امریکن چاہتے تھے کنفرنٹریشن چائنا اور انڈیا کی, اور اس کا ایک اور تھیسس یہ بھی ہے کہ انڈیا نے یہ کنفرنٹریشن جان بوجھ کے مول لی ہے تاکہ وہ ویسٹرن پارٹس کو یا ویسٹرن کنٹریز کو یا جو لوگ اس کی اپنا مدد کرتے ہیں دفاعی طور پہ, ان کو ایک میسج بھیج سکے کہ جی مجھے اور چیزوں کی ضرورت ہے اور میرے لیے ایک بڑا تھریٹ کریٹ ہوا ہے. اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے امریکنز کو تمام چیز پتہ نہیں تھی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اینڈ اسی طرح نظر آ رہا تھا, کیونکہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں اس وقت نہیں چاہ رہی تھی کہ ایسی شروع ہو جس سے کوئی جنگ کے حالات پیدا ہوں. تو لوکل لیول پہ فورسز کی ڈس انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے, ان کی جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے وہ آگے چلے گی, پھر پتہ چلے گا پوری کی پوری. ٹھیک ہو گئے جی. بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ رضوان صاحب 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ. نمبر 1 کہ پاکستان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ نہیں ہے. بدترین حالات میں بھی جو چائنا کے ساتھ ان کی ڈپلومیٹک اور ملٹری لیول کے اوپر انگیجمنٹ تھی وہ موجود رہی. بدترین حالات کے اندر بھی جس دن لوگ مارے گئے اس کے تیسرے دن ان کے کمانڈر جو ہے وہ مل رہے تھے. اور ایک جو اکانومی کے حوالے سے بات ہے, دیکھیں یہ چائنا جو ہے $3.1 ٹریلین کے فارن ریزروز کے اوپر پہنچ رہا ہے, اور انڈیا کے ساتھ جو پچھلے سال کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا یعنی کہ سرپلس جو چائنا کا تھا وہ آلموسٹ $57 بلین ہے. تو جب چائنا کی اکانومی جہاں پہ کھڑی ہے یہ ان کے ساتھ لڑائی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ لڑائی
الٹیمیٹلی جو ہے یہ ہماری طرف لے کر آئیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا اور آنے والے دنوں میں آپ کو کلیئر نظر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. پروگرام میں فی الحال بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم دیگر موضوعات کے اوپر بھی بات کریں گے. پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے میں آج ہم بات کریں گے میڈیا آنسلاٹ کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے اوپر اس وقت پاکستان کے اندر کافی زیادہ ہے. میڈیا مزاحمت بھی کر رہا ہے جتنی کر سکتا ہے اور جتنا ایک میڈیا مزاحمت کرنا چاہتا ہے. باقی جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ اپنی پالیسی کے اندر امینڈمنٹ کر کے اپنا سروائیول لے رہے ہیں. اپنا فاروقی صاحب, اس وقت میڈیا کے اوپر ایک آنسلاٹ ہے جسے کہا جائے. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اس کو گزشتہ حکومت کے اوپر ہی ڈالنا چاہیں گے کہ جو اس وقت میڈیا کے زیر تاب ہیں وہ گزشتہ حکومت کے بڑے فیورٹ رہے ہوئے ہیں. کوئی اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے. ادارے کی پالیسی ہوتی ہے ایک جس کے تحت جرنلسٹ کام کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا, میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پھر زیر اتاب ہیں, حالانکہ وہ نواز شریف کے بھی زیر اتاب رہے اور پیپلز پارٹی بھی انہیں ڈس لائک کرتی رہی ہے. دیکھیے رضا صاحب, جو جنگ جیو گروپ ہے اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو پبلک میں ایکسیپٹنس بہت ہے, ایکنالجمنٹ بہت ہے, ہر جگہ پہ اس کو مانا جاتا ہے اور لوگ جو ہیں اس کی غیر جانبداری کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا, اب حکمران کوئی بھی ہو, خاص سویلین ہو یا نان سویلین ہو, وہاں ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. ان کا ایک ذہنی مسئلہ بن جاتا ہے کہ جو کوئی ان کی پالیسیز پر تنقید کرتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, اور جب اس پر تنقید ہوتی ہے اور وہ اگر بالکل ایمانداری سے بھی کی جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ کم از کم پچھلی 3 دہائیوں میں اگر ہم دیکھیں تو نواز شریف کے دور میں رہا, پیپلز پارٹی کے دور میں رہا, لیکن پرویز مشرف کے دور میں یہ اپنی انتہا کو چلا گیا تھا. آپ جانتے ہیں کس طرح کی انتقامی کارروائی کی اور جیو کی نشریات کو مسلسل کتنا عرصہ بند رکھا گیا اور تعطل پیدا کیا گیا. اور اب تو نشریات سے بات آگے گزر گئی, اب اس سے بہت آگے بات گزر گئی. آج کا جو دور ہے مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ پرویز مشرف کے دور کا ایک تسلسل ہے, اس کی کنٹینیوٹی ہے. اور اس میں یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ اس انتہا کو چلے گئے کہ جب میر شکیل الرحمان صاحب کو جو گرفتار کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک ایسا مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے. اگر وہ کوئی معاملہ تھا تو اب آپ نے کوئی, میرا خیال ہے کہ 35 سال کے بعد اس کو آپ لے کے آ گئے ہیں سامنے, اور اس کا پہلے کوئی ریفرنس نہیں بنایا گیا, گرفتار کر لیا گیا, اور گرفتاری بھی اس شکل میں کی گئی جبکہ وہ مکمل تعاون کر رہے تھے اس سارے معاملے میں. تو یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ پاکستانی قوم سامنے دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہیں اور ان انتقامی کارروائیوں کے اصل مقاصد کیا ہیں. اصل مقاصد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو کمزور کرنا, میڈیا کو دبانا اور یہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں حکومت کو کوئی کرٹیسائز نہ کر سکے. یہ وہ صورتحال ہے جس میں میر شکیل الرحمان صاحب کو ان کو گرفتار کیا گیا, اور اب تک دیکھیے ابھی ان کی ضمانت نہیں ہو سکی. 90 دن کا ایک ہوتا ہے نیب کا جو پیریڈ ہے وہ بھی گزر گیا. اب اس کے باوجود اگر اس میں تاخیر کی جاتی ہے تو بددیانتی اور بدنیتی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, اور یہ سامنے آ چکی ہے. اور اب اگر جنگ اور جیو یعنی جیو کے اوپر یہ پابندیاں لگتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کے باقی میڈیا چینلز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا تھریٹ ہے, اور یہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا کے اور نان ایشوز کو ایشو بنا کے چینلز کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک تاثر اتنا پیدا ہو چکا ہے کہ یہ حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے, میڈیا کو دبانا چاہتی ہے, اور گرفتاریاں جو ہیں یہاں تک کہ گرفتار کر لیا گیا. اگر یہ رویہ میرے خیال کے مطابق اگر آگے بڑھتا ہے, برقرار رکھا جاتا ہے, تو اس میں نقصان سب سے بڑا جو ہوگا وہ حکومت کا ہوگا. اور جب ریاست کے 4th پلر کو اس حد تک کمزور کیا جائے گا تو کل کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سٹیٹ کا نقصان کہلائے گا. اس پہ آج غور کرنا چاہیے, اس حکومت کو غور کرنا چاہیے جس طرح سے وہ مختلف اداروں کو, نیب سمیت مختلف اداروں کو جس طرح سے استعمال کر رہی ہے. یہ کس کے فائدے میں ہے؟ پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. امریکہ, یورپ, کوئی بھی آپ مجھے بتائیں کہ جہاں بھی
فری میڈیا ہوتا ہے. کوئی ایسا کنٹری مجھے بتائیں, کوئی ایسا ملک مجھے بتائیں جہاں پہ یہ سارا معاملہ پبلک کے سامنے نہیں آ رہا. تو اگر حکومت اس میں, اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک نیک نامی کا موقع یہ ہے کہ اپنی انتقامی کارروائیاں روکیں, جو مقدمے غلط بنائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے. تو یہی ایک راستہ میرے خیال اس میں نکل سکتا ہے. ورنہ تو پھر یہ انتقامی کارروائیاں ایک کسی میڈیا گروپ کے خلاف نہیں, بلکہ اس کو سارے میڈیا کے خلاف ہی اس کو انتقامی کارروائی سمجھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, ظاہر ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب کی جو انداز صحافت ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف جو صاحب مدعی ہیں جنہوں نے درخواست دی ہے یہ, وہ آپ کے اسلام آباد والے ڈوگر کی طرح ایک صحافی ہیں جی, لاہور کے, وہ سمجھ لیں آپ ڈوگر ہیں. انہوں نے ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو کہ امریکہ میں مقیم ہے آج کل, ان کے بارے میں ایک خبر دی تھی جس کے بعد نامعلوم افراد نے ان کی ان کے ہاتھ کی انگلیاں تک توڑی تھیں کہ یہ تم نے کیا کیا. لاہور ایئرپورٹ کا بہت مشہور و معروف واقعہ. تو میرا مطلب ہے کہ اگر وہ اتنا ہی ڈسکریڈٹڈ ہے یا جتنا ہی ڈس لائکڈ ہے, تو اس کی درخواست کے اوپر چیمانی دارد, میرا مطلب ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں رضوان صاحب, ہمیں جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو آپ نے چھیڑا ہے, اور اس پہ کبھی پورا پروگرام رکھے تو پھر بات ہو. پہلی بات یہ, خالد فاروقی صاحب نے کچھ باتیں کی. دیکھیں یہ نوبت آئی کیوں, یہ نوبت کیوں آئی ہے کہ آج سڑکوں پر آپ کے لیے مظاہرے نہیں ہو رہے, لوگ آپ کے لیے باہر نہیں نکل رہے, صرف آپ کے جو ملازمین ہیں وہ, اور آپ کے ساتھ پوری کمیونٹی کے لوگ بھی نہیں کھڑے. دیکھیں کچھ تو ہوا ہے نا, اور 99 میں لوگ سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اپنی اداؤں پہ بھی غور کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز کی ہے پاکستان کے اندر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ صرف گورنمنٹ میڈیا کو چھیڑ ہی نہیں سکتی اگر میڈیا اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر کھڑا ہو. جب تک آپ لوگوں کو سرو کریں گے, لوگوں کے لیے کام کریں گے, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کے لیے پروٹیسٹ بھی ہوں گے, آپ کے لیے لوگ لڑیں گے بھی, اور ان کو معلوم ہوگا کہ یار یہ ہمارے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. اب پچھلے کچھ عرصے کے اندر آپ کے اینکروں نے وہ جو کچھ کیا اس شعبے کے ساتھ, صحافت کے ساتھ, اس کے بعد آج آپ کی کریڈیبلٹی کہاں پہ ہے؟ اب کہتے ہیں جی غیر جانبدار. کون غیر جانبدار ہے بھائی؟ یہاں تو ہر ایک کو پتہ ہے یار, اے آر وائی لگائیں گے یہ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوگا, جیو لگائیں گے یہ نون لیگ کی بات کر رہا ہوگا, فلانا چینل لگائیں گے یہ فلانے کی بات کر رہا ہوگا. تو کریڈیبلٹی تو پھر کوئی نہ ہوئی نا. تو میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی, جس کے بعد وہ طاقتیں جو میڈیا کو دبانا چاہتی تھی ان کو موقع ملا, اور آج یہ دن ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ذمہ دار جو ہے وہ اینکر ہیں, اور وہ مالکان ہیں جنہوں نے مخصوص ایجنڈوں کے لیے اپنے اینکرز کو استعمال کیا اور پیسے بنائے. اور یہ جو ایک صحافت مقدس پیشہ سمجھا جاتا ہے یہ پلوٹ ہو گیا. تو اس کے بیسیکلی ہمیں ڈیبیٹ اس کے اوپر کرنی چاہیے. دیکھیں نہ جب آپ نے یہ خبر چلائی تھی کہ جی احمد میر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور آپ نے ادھر پھٹا ٹانگ دیا کہ جی فلانے نے گولیاں مروائی ہیں, تو وہ بھی غلط تھا. یہ جو کیس بنایا گیا ہے, جس طریقے سے بنایا گیا ہے, جس طریقے سے ٹرائل ہوا ہے, اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہیں, اور اس کے ایک مشکوک طریقے سے یہ سامنے آیا کیس. اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں. آپ دیکھیں ایشو کہاں پہ آتا ہے رضوان بھائی صاحب, میڈیا کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی کریڈیبلٹی کو دوبارہ جو ہے وہ یا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. پھر لوگ کوئی حکومت جو ہے 99 میں نواز شریف 2/3 اکثریت کے ساتھ نہیں پکڑ سکا تھا, میر شکیل الرحمان کو اندر نہیں بھیج سکا تھا, اخبار بھی چھپتا رہا تھا چاہے ایک صفحے کا چھپا. اور پھر وہ کیا تبدیلی آئی کہ آج 2020 میں آ کے آپ کے لیے 10 شہروں میں جو ہے وہ ایک دن کے اندر پروٹیسٹ پبلک کے نہیں ہوئے, ملازمین کے جو ہو رہے ہیں وہ ان کا پریشر بلڈ نہیں ہو رہا. اسی طرح ایک ایک کر کے باقیوں کو بھی, اگر دیکھیں یہ پالیسی غلط ہے, میڈیا کو دبانے کی پالیسی سرین غلط ہے, اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن میڈیا کے جو حضرات ہیں بالخصوص ہمارے اینکر اور بھٹی صاحب ایسے ان کو بھی اپنی اداؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بھٹی صاحب ایسے دوسرے فریق کی بھی بات ذرا کر لیں. مجرم نواز شریف اور مجرم رضوان رضی جو پاکستان کو خلاف جو تھا وہ غداری کر رہا تھا, یار یہ اے آر وائی کا سٹینڈرڈ ہے یار. ذرا میرا مطلب ہے کہ میرا خیال ہے کہ صحافتی اگر آداب دیکھے جائیں تو ان میں اب بھی
جو ہے وہ باقی جو گند ہے اس سے بہت بہتر ہے. یار ایسے نہ کریں یار بھٹی صاحب. کیسے بہتر ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ جو کچھ 24/7 ان کی سکرین کے اوپر ہوتا رہا رضوان رضی صاحب, یا جو اے آر وائی کر رہا ہے, یہ صحافت ہے؟ دیکھیں نا, ایک پارٹی کو پکڑ لینا, اس سے بینیفٹ لینا, مالی مفاد لینا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چین اپ کر کے ریاست کے بخیے ادھیڑنا, وہ بھی صحیح نہیں ہے, اور جو اے آر وائی کرتا رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیے وہ بیسیکلی سچ کے اوپر کھڑے ہونے کا نام مجرم ہے, لندن سے جرم کر کے بھاگے ہوئے ہیں, دبئی سے جرم کر کے بھاگے ہوئے ہیں, اب جا نہیں سکتے وہاں پہ, ٹھیک ہے, ادھر اسٹیبلشڈ مجرم ہے یار. ابھی اسے مجرم اسٹیبلش کر لیں, پھر ہم میر شکیل الرحمان کے خلاف بھی بات سن لیں گے آپ سے. ٹھیک ہے, نہیں آپ نہیں سننا چاہتے تو نہ سنیں. دیکھیں لیکن میں نے تو بات وہ کرنی ہے نا جو میرے نزدیک درست ہے. آپ کو نہیں لگتی ہے, آپ کو نواز شریف فرشتہ لگتا ہے, بھلے لگتا ہے آپ کو سارے, میں آپ کا ذمہ دار تو نہیں ہونا, میں نے وہ بات کرنی ہے. جو سوال آپ نے مجھ سے کیا اس پہ میں نے اپنی رائے دینی ہے, لیکن آپ کی رائے کا پابند نہیں ہو کو سکتا. فرشتہ ثابت نہیں کرنا, نواز شریف کو فرشتہ موجودہ حکومت نے اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے اور کر رہی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ثابت نہیں کرنا, مجھے کسی کو نہیں یہ کہنا کہ آپ بات کرتے رہتے ہیں جس وقت یہ سبجیکٹ ہوگا. دیکھیں نا, پہلی بات یہ ہے کہ جس بھونڈے انداز میں اس گورنمنٹ کی کارکردگی سامنے آئی ہے, وہ تو خود بخود لوگ جو ہے وہ پچھلے کا کہیں گے کہ یار وہ بہتر تھا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر یہ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تو آج کی جا رہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ صحافت کے بڑے سرخیل تھے اور صحافت کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے, وہ ان کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی سی بھٹی صاحب بڑی معذرت, بغیر صاحب کی طرف مجھے جانا نہیں, آپ ضرور بالکل جائیں, میں باقی دوبارہ اس میں بات نہیں کروں گا یہ پروگرام میں. لیکن صرف یہ ہے بھٹی صاحب کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمارا اجتماعی شعور ہے, وہ ہمیں کچھ چیزوں کا پابند بناتا ہے. آپ بالکل اختلاف کر سکتے ہیں, جیسے ابھی رضی صاحب نے بھی بات کی کہ آپ کسی کے نظریات سے, کسی کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس پہ بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے, اگر لوگ پروٹیسٹ کے لیے باہر نہیں نکلے یا نہیں نکل رہے یا کم نکل رہے ہیں یا صرف ادارے کے لوگ نکل رہے ہیں, تو اس میں کمزوری میڈیا کی اجتماعی آ جاتی ہے. اگر باقی میڈیا کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور سازش کی گئی ہے اور اس پہ کسی کو, میں سبجیکٹ کے اوپر میں بڑا کلیئر ہوں, جو آپ کی آرگنائزیشن دوسروں کے ساتھ کرتی ہے اور جس طرح نہیں کھڑی ہوتی دوسروں کے ساتھ, یہ اس کی وجہ سے ہے. بھٹی صاحب ایک منٹ, میں یہ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, اس پہ قطعی طور پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل آزاد خیال, اپنا ایک موقف رکھنے والے سینئر جرنلسٹ ہیں. میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ اگر تقسیم کر دیے جاتے ہیں, اگر اداروں میں پھوٹ ڈالی جاتی ہے, اگر جرنلسٹ کمیونٹی کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس میں ہم سب کا نقصان ہے. آج اگر آپ سمجھیں کہ کل ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے تھے, تو آج اچھی شروعات ہونی چاہیے کہ آج سب کو کھڑے ہونا چاہیے. اور اگر آج بھی سب نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ یہ بات یقین رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنی پالیسی کسی جگہ پہ اس کی پالیسی غلط ہو, لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ انتقامی کارروائیاں ہیں نا اسلام آباد میں. چلیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 گروپ رہنے دیں, باقی بند کر دیں, یہ ہمارا حصہ کھا رہے ہیں, یہ آپ کے لوگ کہتے ہیں. تو کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہوا جائے, آپ مجھے بتا دیں, جو باقی بند کروانے چلے ادارے سارے. لیکن جو انتقامی کارروائیاں ہیں اس کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے. باقی جو پالیسی ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ بات ریکارڈ پہ رہے. میں فاروقی صاحب کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نا, دیکھیں کیس جو ہے مشکوک انداز میں بنایا گیا, اس میں کیا دو رائے ہے. یہ پہلے دن انفارمیشن منسٹر کو میں نے سامنے بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو پچھلی دفعہ ہم نے تقریریں کی تھی, اب ہم دوبارہ کرنے کو تیار ہیں آزادی صحافت کے لیے, لیکن یہ خود ہی نہیں ہمیں بتاتے اب ہم کیا کریں. بالکل کیوں نہیں, سب کو آنا چاہیے, ہر جگہ پہ آنا چاہیے. پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کی ورکنگ جو ہے پرفیکشن پہ نہیں ہو سکتی, کچھ جگہوں پہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. چینل 24 سے 850 کے قریب جو ہیں لوگ براہ راست اس کے ساتھ ہیں, اور ون فائن مارننگ آپ اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ 1 ماہ کے نوٹس ان کے سی ای او نے جو ہے وہ کہا کہ جی میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں عدالتوں کے چکر لگا کے, تو اس کو بند کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ 1000 لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے صحافیوں کا, اور وہ کچھ نہ کچھ تو مظاہرہ کریں گے. اگر اس کے اندر کوئی ہے جی, کوئی ڈسکریپنسی ہے, یقیناً ہوگی, اسی لیے پیمرا نے ایکشن لیا ہے نا جی. تو کیا آپ کی کیا رائے ہے, کیا اس کو ڈسکریپنسی دور کرنے کی
فائن کر کے اجازت دے دی جائے, جیسے LDA کر دیتا ہے کہ جی اتنی آپ کے ہاں ذرا وائلیشن ہو گئی ہے تو اس کا اتنا فیس دے دیجئے, یا ادارہ بند کر دیا جائے کہ نہیں جی وائلیشن از وائلیشن, دیٹس آل. جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ ادارہ جو بھی ہوتا ہے وہ دو انجن پہ کام کرتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جس سے اس کے جو امپلائیز ہیں ان کا روزگار سے وابستہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ادارہ, جیسے آپ اگر اس کی بات کرتے ہیں میڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ ادارہ کس چیز کو پروجیکٹ کر رہا ہے, ان کی پالیسی کیا ہے, کس طرح چل رہا ہے, اور اگر گورنمنٹ کے سے اس سے انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. اب ماضی میں آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر اتنا زوال رہا ہے کہ ایک دن کے اندر آپ ہی کے چینل نے یا اخباروں نے کتنے سارے لوگوں کو فارغ کر دیا. وہ گھر جا کے بیٹھ گئے کیونکہ ان کا بزنس وائبل نہیں تھا, بیکاز صرف وہ یہ جو چینلز ہیں یہ صرف ایک کسی چیز کو کسی پوائنٹ آف ویو پہ لے کے تو نہیں چلتے, ان کو اپنا بزنس بھی کرنا ہوتا ہے. اب جیسے درمیان میں آپ کی بات چیت ہو رہی تھی کہ کیا جو چیزیں ہیں وہ پرفیکشن سے ہو رہی ہیں. پرفیکشن سے تو دنیا میں کوئی بھی میڈیا نہیں چل سکتا, مطلب, اور دنیا کے اندر کوئی بھی میڈیا نہیں, کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر آپ کو فری میڈیا نظر آئے گا. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ میں فری میڈیا کیا, مطلب کون سی کتنی ساری چیزیں ہیں جو ان کے اندر میڈیا کے اندر لگوائی جاتی ہے. تو میڈیا کے اندر ڈائیورسٹی بھی تو آئے گی, اور میڈیا کے اندر مختلف پوائنٹ آف ویوز بھی آئیں گے. میں کسی چیز کو پسند کرتا ہوں, آپ کسی کو نہیں پسند کرتے. میں چینل کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک جو خیال ہے. یہ سب تھوڑا سا آپ کا آواز کا مسئلہ ہو گیا, ہم دوبارہ کوشش کریں گے آپ کو طرف آنے کی. ارسلان بھٹی صاحب, یہ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے, ملازمین کی بات بھی کرنی چاہیے, باقیوں کی بھی بات کرنی چاہیے, لیکن دیکھیے ایک سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی جاتی ہے کہ جناب آپ کے شہر کا ایک اہم جو ہے PKLI اس کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو احتجاج کے لیے باہر نکلنا چاہیے, اہل لاہور کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. تو سائبر کرائم ونگ والے بلا لیتے ہیں کہ جناب آپ نے تو نفرت ابھاری ہے, آپ کو تو 5 سال کے لیے اندر کریں گے, آپ تو بیلیبل بھی نہیں ہوں گے آپ کے جو ہے, تو FIA پکڑ لیتی ہے آپ کو بلا کے. چینلز کے اوپر بیٹھ کے افراد جو ہیں وہ باقاعدہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ باہر نکل کے فرنٹ سے لیڈ کریں, پارلیمنٹ پہ حملہ کیوں نہیں کر رہے, آپ آگے کیوں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, وہ باقاعدہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے بڑے ٹاپ اینکر ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, نہ پیمرا کو کوئی ہوش آتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, اور باقاعدہ ننگی گالیاں دی جاتی ہیں یار بیٹھ کے اس کے اوپر, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ ایک پوسٹ کر دیتے ہیں, ٹویٹ کر دیتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کو FIA جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتی ہے. رئیس صاحب, اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یہ چوتھا ستون جس کو بار بار آپ کہتے ہیں, حکومت بھی کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں, اس ستون کی بنیادوں پہ اور اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ بم باندھ دیا گیا ہے. وہ جس وقت جائیں گے حکومت کے پاس ٹریگر ہے, وہ اٹھائے گی, ٹریگر دبائے گی اور وہ اٹھا کر دے گی. دوسری بات جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ پورا جو میڈیا ہے اس طرح اس کے, ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے, چند چھاتا بردار جو لوگ ہیں اس میں جو بھی ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن چند لوگوں کے وجہ سے سارا میڈیا کو آپ ایک اس میں ہانک نہیں سکتے ایک ہی اس کے اندر. اس میں کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے, ان کے اپنے مفادات بھی ہو سکتے ہیں, مالکان کے مفادات بھی ہو سکتے ہیں, دونوں باتیں اپنی جگہ ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جی عوام نہیں نکل رہی ان کے ساتھ. عوام کو جب آپ آٹے چینی سے باہر نکالیں گے تو عوام نکلے گی. جی عوام کو تو بیچاروں کو بھوکوں مرنے کا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ نہیں نکلے گی. وہ کورونا کا مسئلہ بنا ہوا, وہ نہیں نکلے گی عوام کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب میڈیا کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ آپ اگر غلطی ہمارے سے ہو گئی, چلیں میرے سے غلطی ہوگی کہ میں نے بجلی کے بل کی جگہ پہ پانی کا بل جمع کرا دیا ہے, تو حکومت جو ہے یا وہ جو متعلقہ ادارہ ہے مجھے بلا کے کہے جی کہ آپ نے غلطی سے جمع کرا دیا ہے, آپ اس کو ٹھیک کریں. جو آپ نے بات کیجیے کہ فائن ہوتا ہے, ایل ڈی اے فائن کرتی ہے, اس کو کمرشل فیس میں, اگر آپ نے کمرشل یوز کیا تو اس کو کمرشل فیس پے کریں آپ. اگر آپ اس کو اپنے ذاتی گھر کو کرائے پہ دیتے ہیں تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ آپ سے ٹیکس لیتا ہے سال کا, اگر آپ کے پرسنل پوزیشن میں ہے وہ ٹیکس نہیں لیتا. اگر آپ نے چلیں لائسنس کسی اور چیز کا ہے, آپ اس کو دوسری جگہ پہ اس کو شفٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی فیس رکھیں, بجائے اس کے کہ آپ بند کر کے 800 خاندانوں کو بے روزگار کر کے اس کو سڑک پہ کھڑا کر دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اب وقت ہے آخری ہمارے پاس کہ اگر اب بھی ہم جتنے جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں, ہم اگر اکٹھے نہ ہوئے تو میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کہہ رہا ہوں کہ اگلے 3 سالوں میں جو کچھ اس حکومت نے ہمارے ساتھ کرنا ہے اس کی مثال ہم بھول جائیں گے. باقی بالکل ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اکٹھے ہو گئے تو ہمارا جو اکٹھے ہونے کا جو بینیفٹ ہے وہ پھر ان چھاتا برداروں کا نہ مل جائے کہ جو کسی پرچی کے ساتھ کسی کال کے نتیجے کے اندر صحافت میں لینڈ ہوئے ہیں اور مسلسل گند پھیلا رہے ہیں اور ان کو پروموٹ بھی بڑا کیا جاتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.